الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں بہت سے فتنے ہمارے دائیں بائیں پائے جاتے ہیں، اور اس فساد میں ایک بڑا فساد، ایک بڑا فتنہ وہ طلاق کا ہے. گھر اجاڑنے کا کوئی احساس نہیں. آج چند باتیں اس حوالے سے ہیں کہ ہمارے زمانے میں طلاق کے اسباب کیا ہیں اور اس کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے اور طلاق کا طریقہ کیا ہے. صاحبو، اسلام کی نگاہ میں نکاح ایک مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے. حیات اجتماعی کی بنیاد اور نظام معاشری کا مدار اسی رشتہ نکاح پر ہے. نکاح ہوتا ہے تو اجتماعی حیات رونما ہوتی ہے اور ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے. قرآن مجید نے عقد نکاح کو اللہ کی ایک آیت اور ایک نشانی قرار دیا ہے. یعنی یہ رشتہ کتنا مقدس ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ میری ایک نشانی ہے، میری ایک آیت ہے. سورہ الروم میں ارشاد ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کر دیے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم پرسکون زندگی گزار سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اللہ نے تمہارے اندر، جوڑوں کے اندر پیار اور مہربانی رکھ دی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں، رشتہ نکاح میں اور اس پیار اور مودت میں نشانیاں ہیں، بڑے پتے کی باتیں ہیں. لیکن پتہ انہیں چلتا ہے لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے. تو رشتہ نکاح
اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کائنات میں انسان کو اللہ نے جو سب سے پہلا رشتہ عطا فرمایا تھا وہ یہی رشتہ نکاح تھا۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر یہ فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ جیسے لباس انسان کو انسان کے عیوب چھپاتا ہے، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہوتے ہیں۔ جیسے لباس انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، تو اسی طرح میاں بیوی زندگی کے نشیب و فراز میں، زندگی کی تلخیوں میں، خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ صاحبو، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے، ایک صالح معاشرہ بنے۔ صالح معاشرہ صالح گھرانوں سے تشکیل پاتا ہے۔ ہر گھرانہ اگر صالح بن جائے، اچھا بن جائے، تو ظاہر ہے کہ اسی سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو گھر کی اصلاح گویا معاشرے کی اصلاح ہے، اور گھر کا فساد گویا معاشرے کا فساد ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ایک گھر بگڑ رہا ہے، ایک گھر اجڑ رہا ہے، یہ معاشرے کے اجاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح اور ازدواج کے رشتے قائم کیے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، اور ان رسولوں کو ہم نے ازواج بھی عطا فرمائیں، اولاد بھی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کے حکم سے پیغمبروں کو گھرانے اللہ نے عطا فرمائے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ صالح گھرانوں سے ایک پاکیزہ معاشرہ پیدا ہو۔ دیکھیے، نکاح پرسکون انسانی زندگی کے وجود اور بقا کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر نکاح نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، انسان کے خیالات بکھرے رہتے ہیں، اور وہ کوئی مثبت کام کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو پرسکون زندگی تو گزر جائے گی، لیکن پرسکون اور ایک پازیٹیو لائف وہ نکاح سے وجود میں آتی ہے۔ صاحب و دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح کا رشتہ قائم رہے۔ یہ نکاح کا رشتہ اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ کے نام پر یہ رشتہ وجود پاتا ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح کا رشتہ قائم رہے، گھر آباد رہے، بچے باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا سے محروم نہ ہو۔ لیکن انسانی مزاج عجیب ہے، انسانی مزاج عجیب ہے۔ میاں بیوی کے مزاج مل جائیں تو گھر جنت، نہ ملیں تو گھر جہنم بن جاتا ہے، اور بچے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ جب گھر جہنم بن رہا ہو تو اجازت دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اپنا تعلق نکاح، رشتہ نکاح ختم کر لیں۔ رشتہ نکاح مقدس تو ہے لیکن اٹوٹ نہیں ہے۔ جن مذاہب نے اٹوٹ قرار دیا ان کے ہاں بھیانک واقعات رونما ہوتے ہیں۔ نکاح ایک عقد ہے،
نکاح ایک عقد ہے. قرآن مجید نے کہا والذی بیدہ عقدۃ النکاح، عقدہ نکاح ایک گرہ ہے، ایک بندھن ہے. اور طلاق کا معنی ہے کھولنا، یعنی نکاح کی گرہ کھولنا. اس وقت ہمارے شہر لاہور میں 150 سے 200 تک طلاق کے کیس روزانہ پیش آ رہے ہیں، اور جو ریکارڈ پر نہیں آتے وہ اس کے علاوہ ہے. طلاق کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہ مناظر کبھی عدالت میں دیکھیے، کبھی بچے باپ کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، کبھی ماں کی طرف. جن بچوں کا وقت کھلونوں سے کھیلنے کا ہے، کودنے کا ہے، وہ بینچوں پر بیٹھے ہیں اور ماں باپ کو دیکھ کر ترس رہے ہیں. طلاق ہوتی ہے تو خاندان بکھر جاتے ہیں، بچوں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں. جرائم پیشہ لوگوں کی ہسٹری لی گئی تو ان میں اکثر وہ تھے جن کے ماں باپ میں علیحدگی ہوئی تھی. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ طلاق کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں جنم لیتی ہیں اور کہیں قتل بھی ہو جاتے ہیں. اس پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نکاح کا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم نکاح کا دیا، فَانْكِحُوا نکاح کرو، وَأَنْكِحُوا نکاح کرواؤ. کہیں طلاق کا حکم اللہ نے نہیں دیا، نکاح کا حکم دیا ہے. طلاق دینے کا اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا. ہاں طلاق کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیے تو ہمیں آپ کے نکاح کے واقعات تو ملتے ہیں، طلاق کا کوئی واقعہ نہیں ملتا. نکاح سنت ہے، طلاق سنت نہیں ہے. اس لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ طلاق حلال تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے. ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. یعنی کوشش یہی کی جائے کہ گھر آباد رہے، لیکن حالات کا تقاضا ہو تو یہ گرہ کھولی بھی جا سکتی ہے، لیکن اس گرہ کو جھٹکا دے کر نہ کھولا جائے. چنانچہ قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. رکھنا ہو تو بھلے طریقے سے رکھو، اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو کہ ایک دوسرے کے لیے اچھی یادیں ذہن میں رہیں. چنانچہ اسلام نے فرمایا کہ اگر طلاق دینے کی ضرورت ہے تو اس سے پہلے اصلاح کی کوشش کی جائے. سب سے پہلے اصلاح کی کوشش کی جائے، پیچ اپ کروانے کی کوشش کی جائے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ آپس میں لڑتے رہیں گے، ضد میں رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، تو ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے ہو جائے، شوہر کے خاندان میں سے، اور ایک حکم بیوی کے خاندان میں سے ہو جائے. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر یہ ان کے درمیان پیچ اپ کروانا چاہیں گے تو اللہ خیر کی توفیق عطا فرمائے گا. اس سے خیر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، دوبارہ گھر آباد ہو جائے گا. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اللہ سب کچھ
سنتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن کوشش کے باوجود نبھا نہیں ہو رہا، پیچ اپ نہیں ہو رہا، تو اجازت دی گئی طلاق کی بھی اور خلا کی بھی۔ طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے، اس کی اجازت ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 229 اور 230 میں اس کے احکام اللہ نے بیان فرمائے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ طلاق کی شرح وہ کیوں بڑھ رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب ہمارے دور میں یہ ٹی وی پر دکھائے جانے والے ڈرامے ہیں۔ اس طلاق کا سب سے بڑا سبب ٹی وی پر دکھائے جانے والے ڈرامے ہیں۔ یہ ڈرامے فری ٹیوشن سینٹر ہیں جو برائی دکھاتے ہیں اور بگاڑ کو پھیلا رہے ہیں۔ ان ڈراموں میں کیا ہے؟ دیور بھابھی، جیٹھ بھابھی، بہنوئی سالی اور دوستوں کی ایک دوسرے کی بیویوں سے بے تکلف باتیں، ہنسی مذاق، مخلوط محافل وہ دکھائی جاتی ہیں۔ اور یہ تو وہ چینلز ہیں جو ٹی وی چینلز ہیں۔ اس سے بڑھ کر سوشل میڈیا میں محارم کے درمیان تعلقات دکھائے جا رہے ہیں، محارم کے درمیان۔ اسی طرح ساس بہو، نند بھابھی کے درمیان لڑائی کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور کہیں فرینڈ شپ کے مناظر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کو جب تک کسی برائی کا علم نہ ہو تو اس سے بچا رہتا ہے۔ انسان کو جب تک کسی برائی کا علم نہ ہو تو انسان اس سے بچا رہتا ہے، اور جب کسی برائی کا منظر دیکھ لیتا ہے اور جب کہ اس برائی کو ایک معمول اور روٹین بنا کر دکھایا جا رہا ہو، پھر اس برائی کو ایک روٹین بنا کر دکھایا جاتا ہے، اور ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والے معاشرے میں بدستور معزز سمجھے جاتے ہیں، تو شیطان انسان کے دل میں اس گناہ کا بار بار خیال ڈالتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہے۔ تو شیطان انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، یہاں تک کہ انسان اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اسی لیے گناہ تو گناہ ہے ہی، تذکرہ گناہ بھی گناہ ہے۔ زبانی ذکر کیا جائے، کسی نے گناہ کیا، اللہ نے پردہ رکھا، اب اس گناہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ بذات خود گناہ ہے۔ کجا یہ کہ اس کے ڈرامے بنائے جائیں، ان کو فلمایا جائے اور طریقے لوگوں کو سکھائے جائیں، یہ بدترین گناہ ہے۔ پھر دیکھیے کہ انسان کی طبیعت کچھ اس طرح کی ہے، یعنی انسان کی طبیعت میں تنوع بھی ہے، تلون بھی ہے۔ انسان کی طبیعت کچھ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اپنے پاس موجود نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ جو نعمت انسان کو حاصل ہے اس کی قدر نہیں کرتا، اور جو اپنا یا اپنی نہیں ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کی خامیاں بھی خوبیاں دکھائی دیتی، اور جو اپنا یا اپنی ہوتی ہے تو اس کی خوبیاں بھی خامیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔
یعنی جب تک نکاح نہیں ہوا ہوتا تو دنیا کی سب سے اچھی خاتون ہے یا اچھا مرد ہے، اور جب نکاح ہو جاتا ہے اب نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں، مختلف ڈرامے دیکھتا ہے، اب برائیاں ساری اس میں دکھائی دیتی ہیں اور دوسرے میں یا دوسری میں وہ ساری خوبیاں ہی خوبیاں وہ دکھائی دیتی ہیں۔ انسان پھر اسے پانے کی تدبیریں کرتا ہے، اور جب اسے پا لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ عموماً پچھتاتا ہے، اور کہ وہ پہلا رفیق زندگی وہی بہتر تھا۔ تو پہلا سبب یہ ہمارے ڈرامے ہیں۔ دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نکاح اور شادی تو بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس سے آگاہ نہیں ہوتے۔ نکاح تو بہت شوق سے ہے، لیکن نکاح کے نتیجے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس کا علم حاصل نہیں کرتے، اور نکاح کی زندگی میں اختلاف یا جھگڑا ہو جائے جو ایک فطری عمل ہے، تو رد عمل کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ماں باپ سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، لیکن اگر ماں یا باپ یہ کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، بیسیوں واقعات اس طرح کے سامنے آتے ہیں، ابا نے کہا، اماں نے کہا طلاق دے دو بیوی کو، تو ان کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ ماں باپ کی بات کس حد تک ماننی چاہیے یہ معلوم نہیں کرتے۔ ماں باپ کی بات اس وقت تک ہے کہ جب دوسرے پر ظلم نہ ہو، اور اگر دوسرے پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح کبھی شوہر کے کان بھرے جاتے ہیں اور کبھی بیگم صاحبہ کے۔ یہ کان بھرنے والے کون ہیں؟ یہ کزنز ہوتے ہیں، یہ سہیلیاں ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے، اور ایک دوسرے کے ماضی کی غلطیاں ڈھونڈی جاتی ہیں، عیب تلاش کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے مواقع پر دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے جب ایسی بات کسی جانب سے کہی جائے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فتنے باز ہے اور گھر اجاڑنے کے لیے ایسی باتیں کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہر بات پر، ہر سنی بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے بلکہ تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی خبر سنو اور وہ خبر لانے والا بھی بے دین ہے، اسے آخرت کا کوئی احساس نہیں ہے، جواب دہی کا کوئی احساس نہیں ہے، تو ایسا آدمی جب کوئی بات کہہ رہا ہے تو اسے خوب چھان پھٹک لو، اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ تو ہر سنی سنائی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، اگر کوئی برائی، کوئی غلطی معلوم ہو بھی گئی تو خود اپنے اندر جھانکے، انسان شوہر اپنے اندر جھانکے، کیا اس سے کبھی غلطی نہیں ہوئی؟ کیا وہ خود فرشتہ ہے؟ ہمارے ہاں سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ شوہر خواہ کیسا ہی شیطان ہو، بیوی فرشتہ ہونی چاہیے، یہ سوچ ہے۔ اپنے عیوب کیا ہیں، کیا کچھ کرتا رہا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بیوی کی کوئی بات معلوم ہو گئی تو بس اسے ٹھکرا دیا جائے، اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ بیوی فرشتہ، یاد رکھیے بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے۔
بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پہلا لفظ اللہ اکبر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو بے عیب ہے، تو پاک ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، پاک ہے وہ۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، بلند شان کا مالک ہے، پاک وہ ہے۔ احساس دلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اے انسان تو کتنا ہی عبادت گزار بن جائے، ذرا غور کر، تیرے اندر بھی عیب پائے جاتے ہیں۔ تو بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کی، میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطیوں اور عیبوں کی تلاش میں نہ لگے رہیں، بلکہ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ تو کچھ اسباب ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ نکاح سے پہلے کسی اچھے عالم سے نکاح اور طلاق کے احکام و مسائل سیکھے۔ اس بارے میں بہت اچھی کتابیں دستیاب ہیں، ان کا مطالعہ کرے، نباہ کے طریقے معلوم کرے، اور جب نکاح ہو جائے تو یقین رکھے کہ یہی نکاح ہمارے لیے بہتر ہے، اور اس میں مزید بہتری کی کوشش کرے۔ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول میں اسلامی احکام کی پابندی کرے، اور کتنا ہی غصہ آئے، اسے نوٹ کیجئے کہ کتنا ہی غصہ آئے، طلاق کا لفظ منہ سے نہ نکالے۔ جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، تو کتنا ہی غصہ آئے، طلاق کا لفظ منہ سے نہ نکالے۔ جبکہ ہمارے ہاں ڈراموں میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ بس طلاق، غصہ آیا اور طلاق طلاق طلاق، یہ دکھایا جاتا ہے۔ یعنی مرد اپنی مردانگی کا اظہار یوں کرتا ہے کہ میں گویا اسے گولی مار رہا ہوں، طلاق کے لفظ سے، یہ گولیاں مارنا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے طلاق کا طریقہ یہ ذہن نشین کیجیے۔ سورہ البقرہ اور سورہ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو طریقہ تعلیم فرمایا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں بیٹھیے، قرآن مجید کھولیں، پڑھیں، تفاسیر دیکھیں۔ سب سے پہلے طلاق ان ایام میں دی جائے جن میں خاتون نماز پڑھتی ہے۔ سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ جو ہی جھگڑا ہوا تو طلاق طلاق شروع ہو گئے، نہیں، ان ایام میں طلاق دی جائے جن میں خاتون نماز پڑھ رہی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ان ایام میں آپس میں قربت بھی نہ ہوئی ہو، مقاربت بھی نہ ہوئی ہو، اور اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ اس کے بعد طلاق دینا چاہتا ہے تو 1 یا 2 مرتبہ طلاق دے بس، اور بہتر ہے کہ 1 طلاق پر اکتفا کرے، 1 طلاق پر۔ یہی احسن طریقہ ہے، سب سے حسین طریقہ یہی ہے کہ بس 1 طلاق پر اکتفا کرے۔ اب طلاق ہو گئی، اس کے بعد عدت شمار ہوگی، جب، اور یہ عدت مینسس سے شمار ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عدت کے دوران میں خاتون کو گھر سے نکالنا درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ادھر طلاق ہوئی، کہا کہ اپنا اٹیچی کیس اٹھا لو اور یہاں سے نکلو، یہ حرام ہے، یہ کہنا یہ حرام ہے، گھر سے نکالنا حرام ہے۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو۔
ولا یخرجن، اور وہ بھی نہ نکلے۔ تو عدت کے دوران میں، عدت جب مینسس سے شروع ہو رہی ہے تو اس عدت کے دوران میں خاتون کو گھر سے نکالنا درست نہیں۔ خاتون اسی گھر میں رہے گی اور اس کا تمام خرچ مرد برداشت کرے گا۔ اور حکمت اس میں یہ ہے کہ اس مدت میں مرد اور عورت ایک دوسرے کی جانب میلان محسوس کریں تو رجوع ہو جائے اور گھر بچ جائے۔ یہ بڑی حکمت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ لیکن اگر 3 مینسز گزر گئے اور رجوع نہیں کیا، نکاح ختم ہو گیا، ایسی صورت میں فائدہ یہ ہے، ایک طلاق دی، 3 مینسز گزر گئے تو نکاح ختم ہو گیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس صورت میں فائدہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ نکاح کی کوئی صورت پیدا ہو رہی ہے تو تجدید نکاح ہو سکتا ہے، نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا فائدہ ہے۔ دوبارہ نکاح ہوگا، نیا مہر دینا پڑے گا، لیکن نکاح ہو سکتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں عام طور پر جھگڑا ہوتا ہے، غصہ آتا ہے تو فوراً طلاق دیں گے، اور ایک بھی نہیں 3 طلاق دیں گے۔ یہ ایک وقت میں 3 طلاق دینا، ایک مجلس میں 3 طلاق دینا، یہ بدعت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کتاب اللہ سے کھلواڑ قرار دیا۔ یہ بدعت ہے کہ ایک جملے میں 3 طلاق، ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے۔ اچھا، جب طلاق ہو گئی 3، اب غصہ ٹھنڈا ہوا، پچھتاوا ہوتا ہے۔ عام طور پر جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو انسان پچھتاتا ہے، اور پھر ادھر بھاگ ادھر بھاگ، کوئی صورت دوبارہ ملنے کی ہو سکتی ہے۔ اب رجوع مشکل ہو گیا۔ جب 3 طلاق دے دیں تو اب رجوع مشکل ہو گیا۔ ایسی صورت میں جو قرآن نے طریقہ بتایا کہ اگر 3 طلاق ہر مہینے میں ایک طلاق دے دی تو ایسی صورت میں مطلقہ، یہ طلاق مغلظ ہے، تو اب مطلقہ کا جب تک کسی اور سے نکاح نہیں ہو جاتا اور کسی وجہ سے ان کے درمیان جدائی اور علیحدگی نہیں ہو جاتی کسی وجہ سے، تو اس خاتون کا پہلے شوہر سے نکاح درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ پہلا شوہر اور یہ خاتون دوبارہ نکاح میں خیر سمجھتے ہیں، یعنی علیحدگی ہو گئی دوسرے شوہر سے، اور یہ خاتون بھی اور پہلا شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر ہم نکاح کر لیں تو اس میں خیر ہے، ہمیں احساس ہے اپنے رویوں کا، ہمیں احساس ہو گیا اپنی غلطیوں کا، تو نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یاد رہے، یہ بات یاد رہے کہ ہمارے ہاں حلالے کا جو طریقہ رائج ہے کہ نکاح کرتے ہیں اور نیت ہی ہوتی ہے کہ کچھ وقت کے لیے ساتھ رہیں گے تاکہ پہلے شوہر سے نکاح حلال ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائی۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لعنت فرمائی۔ بہت یہ گناہ بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے۔ اس لیے طلاق خوب سوچ سمجھ کر دینی چاہیے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ارشاد فرمایا اس میں غور و فکر کی مہلت ہے، سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے طلاق دی جائے۔ اور اس کا یعنی اس غور و فکر میں
اگر مرد اپنے اقدام سے رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو گھر اس کے نام پر بسا ہے اسے آباد رہنا چاہیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو گھر اس کے نام پر بسا ہے اسے آباد رہنا چاہیے۔ اب یہ انسان ہے جو اپنی نادانیوں سے اپنا گھر تباہ کرنے پر تلا رہتا ہے۔ تو صاحبو، اگر ہم طلاق کا رجحان کم کرنا چاہتے ہیں تو گھر اور گھرداری کے بارے میں اسلام کے احکام سیکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں خلا کے بارے میں 2 احادیث سن لیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہ رائحۃ الجنہ۔ جو عورت بغیر کسی سبب کے، کسی تکلیف کے بغیر، کسی دشواری کے بغیر، گھر اچھا بھلا چل رہا ہے لیکن کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہیں اور وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور خلا کرتی ہے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات۔ یہ جو خلا لینے والی ہیں، بغیر کسی وجہ کے خلا لینے والی ہیں، الگ ہونے والیاں ہیں، یہ منافقات ہیں، منافقات ہیں کہ رہنا اس کے ساتھ ہے اور تعلقات کسی اور کے ساتھ استوار کیے ہوئے ہیں، یہ منافقات۔ اب بالکل آخر میں ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں جس سے اللہ کی نعمتوں اور کا احساس اور ان نعمتوں کی قدر ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے 4 چیزیں مل گئیں، جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی، دنیا کی خیر، آخرت کی خیر اسے مل گئی۔ سب سے پہلی چیز قلب شاکر، جسے شکر گزار دل مل گیا، اسے دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی۔ دوسری چیز وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، جسے ایسی زبان مل گئی جو ہمہ وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، لسان ذاکر۔ تیسری چیز وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، جسے ایسا جسم ملا جو کسی تکلیف اور مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے، دل شاکر ہو، زبان ذاکر ہو اور بدن صابر ہو۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوَنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ، جسے ایسی بیوی مل گئی کہ جو اپنی ذات کے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں اس سے خیانت نہیں کرتی ہے۔ 2 چیزیں، اپنی ذات کے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں اس سے خیانت نہیں کرتی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور جسے یہ مل جائے اسے دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔